بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اگر آپ کے یہاں بڑے سے بڑا دسترخوان سجتا ہے تو بھی آپ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جائے گا اور اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد دوسروں کا اور اسلامی تصور یہ ہے، یعنی مسلمانوں کا عقیدہ اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے عقیدے میں فرق ہے۔ اوروں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اکبر ہمیں اللہ رب العزت پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارے جسم میں پھر روح لوٹائے گا۔ جسم یہی ہوگا، کوئی نیا جسم نہیں ہوگا، یہی جسم ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے اللہ کی طاقت یہ ہے، ہمارے اللہ کی قوت یہ ہے، اگر یہ جسم جل جائے، خاک بن جائے، مٹی میں مل جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کے ذرات کو پھر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی۔ میں ایک آسانی کے ساتھ بات بتاؤں، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس اللہ نے پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کیا، کیا وہ اللہ دوسری مرتبہ ہمیں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ پھر ہمیں پیدا نہیں کرے گا؟ بالکل پیدا کرے گا، بالکل زندہ کرے گا۔ اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہے، جس نے اصحاب کہف کو زندہ کیا، جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ اکبر 100 سال تک کی حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرمائی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ پھر زندہ فرمایا۔ اور قرآن کے اندر ایک مثال ہے، عزیر علیہ السلام جو ہے وہ 100 سال تک کے سوتے رہے، یعنی ان پہ موت طاری رہی، اور ان کا گدھا بھی تھا اور ان کے پاس انگور بھی تھے۔ انہوں نے انگور کو ایک درخت پہ لٹکا رکھا تھا اور گدھا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر تو موت طاری تھی، کیونکہ نبی کا جسم نہ سڑتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے۔ نبی کا جسم کبھی سڑتا، گلتا اور ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو غیر نبی ہے ان کے دو انجام ہوتے ہیں، غیر نبی کے دو انجام ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو آپ کے پاس پھل تھے، اس پھل کو آپ نے درخت سے لٹکایا، اور گدھا بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب حضرت عزیر اٹھے، اللہ نے جب ان پر موت ختم کی اور وہ اٹھے، تو حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کتنا سوئے، تم پر کتنی موت طاری ہوئی؟ تو حضرت عزیر نے عرض کیا کہ میں رات کو سویا اور صبح کو بیدار ہو گیا۔ بس یاد رکھیے، پتہ چلا کہ مومن کی قبر میں مومن صدیوں سوتا رہے گا، لیکن اس کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے وہ رات کو سویا تھا اور وہ صبح کو بیدار ہو گیا، اس شام صبح اٹھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگ سوچتے ہیں یا اللہ قبر میں کیسے سوئیں گے، قبر کا حال کیا ہوگا؟ میں بس اتنا جانتا ہوں، اگر تم نے اپنے اللہ اور رسول کو راضی کر لیا تو قبر میں حضور آئیں گے، حضور کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوگی، اور حضور کو دیکھ کر جب آنکھیں بند ہوگی اور جب قیامت کی صبح کو اٹھے گے تو حضور کا آنکھوں میں جلوہ لے کر کے اٹھے گے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ مومن کتنا خوش نصیب ہے کہ مرتے وقت بھی رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور میدان محشر میں بھی انشاءاللہ حضور کا دیدار ہوگا، اور حضور اپنی امت کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ کتنی خوش نصیبی۔ لیکن بہرحال اب مرنے کے بعد دو چیزیں بتائی گئی۔ جب آپ عزیر علیہ السلام اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک ہی رات سویا، تو اللہ نے فرمایا کہ عزیر تم 100 سال تک کہ تم پر موت طاری تھی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے گدھے کو دیکھیں، تو آپ نے گدھے کو دیکھا، توجہ کرنا، آپ نے گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈی چمڑی سب گل چکی تھی،
کچھ آثار بچے تھے. پھر آپ نے فرمایا تیرے پھلوں کو دیکھ. تو آپ نے پھلوں کو دیکھا تو پھل جیسے کہ ویسے ہی تھے. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہے قرآن. کسی بھی مسلک کے عالم کا آپ ترجمہ پڑھیں، کسی بھی مکتبہ فکر کی آپ تفسیر پڑھیں، تو سب نے یہی لکھا ہے کہ مر کے مٹی میں کون ملا؟ گدھا ملا. اور محفوظ کون رہا؟ پھل فروٹ محفوظ رہے، پھل جو تھے وہ محفوظ رہے. قرآن کہہ رہا ہے. چونکہ نبی کی برابری کی بات تو نہیں کر سکتی، کیونکہ عزیر پر تو کوئی بات ہی نہیں کرنا. نہ آپ عزیر ہو نہ میں عزیر ہوں. لیکن اب قرآن کو تصور دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کے دو انجام ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جس کی ہڈی پسلی بھی گل ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وہ کس کی؟ جو گدھوں کی طرح جیتے ہیں، جو گدھوں کی طرح جیتے ہیں. گدھوں کی طرح جینے کا مطلب کیا؟ یعنی گدھا اللہ کے قانون کے مطابق گویا کہ زندگی نہیں گزارتا، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اپنی زندگی کو کچھ بھی کھا کے گزارتا ہے، کیسے بھی رہ کے گزارتا ہے. گدھا تو گدھا ہوتا ہے. اس لیے جب لوگ اللہ و رسول کے قانون سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے اور مریں گے تو ان کی ہڈیاں پسلیاں سب مٹی میں مل جائے گی اور وہ گھل جائے گی. لیکن اللہ اکبر فرمایا عزیر اپنا پھل دیکھ. تو آپ نے ان پھلوں کو دیکھا تو وہ جیسے کہ ویسے 1 صدی گزرنے کے بعد بھی محفوظ تھے. وجہ کیونکہ وہ نبی کے ہاتھ لگے ہوئے تھے. اس کو وہ نبی کے ہاتھ کے پھل تھے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، تو گویا کہ اشارہ مل رہا ہے اگر تم نبی کے ہاتھ میں رہو گے، قانون کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، تو جیسے 100 سال تک کے ان پھلوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ تمہارے کفن کو اور تم کو بھی ایسے ہی محفوظ رکھے گا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ تو قبر کا حال اشارتاً منطقی طور پر آپ کو بتا دیا گیا.